بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے کہ قرآن کریم اور دینی کتابیں جو ہیں ان کے مقدس اوراق ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو علامہ احمد طحطاوی فرماتے ہیں کہ جب قرآن مجید بوسیدہ ہو جائیں اور اس کو پڑھنا دشوار ہوں تو ہم اس کو کسی صورت میں جلائیں گے نہیں، بلکہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی لکھتے ہیں کہ اس صورت میں اس کو دفن کرنا وہ ایک بہترین طریقہ کار ہوتا ہے۔ جیسے انبیاء علیہم السلام اولیاء کرام کو جو ہے وہ دفن کیا جاتا ہے۔ باقی دینی کتابیں جب بوسیدہ ہو جائیں تو ان کا بھی یہی حکم ہے، دفن کرنا یہ تعظیم کے خلاف نہیں، کیونکہ جس طرح پہلے بتایا گیا انبیاء علیہم السلام ان کو بھی دفن کیا جاتا ہے، اور ذخیرہ کے اندر لکھا ہے جب قرآن مجید مصحف شریف پرانا ہو جائے اور اس سے پڑھنا دشوار ہو جائیں تو کسی صورت میں بھی اس کو جلایا نہیں جائے گا، بلکہ قرآن مجید کو ایسی جگہ پر کوشش کی جائے گی کہ رکھا جائے جہاں پر بے وضو کا ہاتھ نہ پہنچے، جہاں پر نہ گرد و غبار پہنچے، اور نہ ہی وہاں پر اس کی تعظیم کے اندر فرق آئے۔ اگر اس کو ایسی جگہ پر دفن کر دیا جائے کہ جہاں پر کسی کے پاؤں نہ آئیں تو یہ طریقہ کار بھی جائز ہے۔ تو مقدس اوراق جو ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، آپ گھروں کے اندر دیکھ لیں، گلیوں کے اندر دیکھ لیں، شادی کارڈز جو ہوتے ہیں ان کے اوپر دیکھ لیں، اخبارات کے اوپر دیکھ لیں، وہاں پر جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارک ہوتے ہیں، اسی طرح صحابہ کرام کے اسماء کے اوپر جو ہے لوگوں کے نام ہوتے ہیں، وہاں پر بے ادبی اور بے حرمتی ہوتی ہے۔ اس دور کے اندر تو یہ اتنی بڑی وبا بن چکی ہیں، تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم زیادہ نہیں کر سکتے تو اپنے علاقے کے اندر جو ہے کسی ایک تنظیم کے ساتھ رابطہ کر کے جو مقدس اوراق ہیں ان کو ہم محفوظ جگہ تک پہنچا دیں، بجائے اس کے کہ آپ دیواروں کے کونے جو ہیں وہاں پر ان کو رکھیں، بجائے اس کے کہ پہلے ہی جو ڈبے بھرے ہوتے ہیں اس کے ڈبوں کے اوپر ڈبے آپ رکھتے جائیں، نہیں، بلکہ کسی بھی تنظیم کے ساتھ رابطہ کریں، یہ خود تنظیم بنائیں اور ان کی حفاظت کا جو ہے وہ ذمہ اپنے اوپر لیں کہ ہم نے ان کو کیسے جو ہے وہ تدفین کرنی ہے، یا کیسے ہم نے اس کو محفوظ جگہ پر رکھنا ہے جہاں پر بے وضو کے ہاتھ بھی نہ لگیں، جہاں پر ان کے تعظیم کے اندر فرق بھی نہ آئے۔ تو آج کل ہم دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ قرآن کریم کے جو مقدس اوراق ہیں ان کی طرف جو ہے اتنی خاص توجہ نہیں کرتے، تو یہ بڑا اہم ترین مسئلہ ہے معاشرے کے اندر۔ آپ اس کی پکچر وغیرہ بھی دیکھیں، معاملات بھی دیکھیں، حالات بھی دیکھیں، خود بخود پتہ چل جائے گا کہ ہمارے اوپر جو بے برکتی ہے وہ کس وجہ سے ہے۔ وہ اس وجہ سے ہم قرآن پاک کا ادب اور احترام جو ہے وہ ہم سے نہیں ہو رہا، ہم قرآن پاک کے ادب کرنے میں بھی اب بہت پیچھے جا چکے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہمیں مقدس اوراق ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔